اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیں میں آپ سب کو مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید رکھتی ہوں اللہ رب العزت سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں اور صحت ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیو آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، پہلا پارہ آیت نمبر 121 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب، کھڑی زبر کو کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف کے برابر، الف مدہ کا کیا مقام؟ آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کھڑی زیر آ رہی ہے، ہاں کھڑی زیر ہی، لیکن وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گی۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک، چار الف کے برابر بڑی بات اور کھڑی زبر 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فاولئک هم الخاسرون، فاولئک هم الخاسرون۔ نیکسٹ آیت 122، یا بنی اسرائیل اذکروا، زال نرمی سے لز نہیں ہونا چاہیے، لذ، زال کا مخرج ذہن میں رکھیے گا، زبان کے نوک سامنے والے دو دانت اوپر والے اس کے کناروں سے ٹکرائے گی، سا زال اور ضا ادا ہوگا، ضا۔ اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی، غنہ آواز ناک میں لے کے جائیں گے، وانی فضلتکم علی العالمین۔ نیکسٹ آیت 123، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ اظہار حلقی، آواز چھپائیں گے نہیں۔ نفس عن نفس شیئا ولا نفس، یہاں آواز چھپا رہے ہیں کیونکہ آگے سین کے بعد تنوین، سین کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد شین آ رہا ہے، شین حروف حلقی میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں اکفا کریں گے، آواز کو چھپائیں گے، اکفا معل گنہ کریں گے۔ شیئا ولا يقبل کلکلا منها عدل
عد کلکلا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. تو ساتھی یہ ہے آج کا لیسن آپ کا. اب باری ہے قرآنی قاعدے کی. تو قرآنی قاعدے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے اقلاب. اقلاب کے معنی کیا ہے؟ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے ملانا یا بدلنے کے ہیں. ٹھیک ہے، ملانے یا بدلنے کے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو نون کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، یعنی میم سے ملا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں اقلاب. کیا کہتے ہیں؟ اقلاب. اقلاب کا مطلب یعنی نون ساکن اور تنوین کی نون ساکن کو ہم میم سے ملا کر پڑھتے ہیں. اور کتنی دیر ہم وہاں اسٹے کریں گے، یعنی کتنی دیر ہم ملائیں گے؟ تقریباً 1 الف کے برابر ہی وہاں پہ اس کو یعنی لمبا کیا جائے گا، ملایا جائے گا. اور بعض لوگ اقلاب کرتے ہوئے نون کی ملاوٹ کرتے ہیں اور نون نہیں پڑھنا، یہاں صرف میم پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، نون نہیں پڑھنا کیونکہ نون میم میں بدل چکا ہے. اس کی ہم مشق دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا زبر میم فم. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فا کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں، نون کے ساتھ نہیں. فا زبر میم فم. با دے ذال بذ فم بذ. ٹھیک ہے، فم بذ. فن نون ہے نا، نون ساکن، لیکن نون کو نہیں پڑھا جائے گا، میم کو پڑھا جائے گا. فم بذ. اسی طرح میم زیر نون من نہیں پڑھیں گے. بعض لوگ من بادی پڑھتے ہیں، من نہیں، مم بادی. میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے. میم زیر میم میم. جب بھی نون ساکن و تنوین کے بعد دیکھیں حرف با آ رہے ہیں نا، بعدن کے با، تو یہاں پہ آپ اسی طرح اس کو یعنی اقلاب کریں گے. اور یہ چھوٹا سا میم اس کی نشانی بھی ہوتی ہے اقلاب کی. جہاں چھوٹا میم آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اقلاب ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض قرآن میں نہیں بھی ہوتا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم زیر میم میم. با زبر عین با. میم با. دو زیر دوین. میم بعدن. اسی طرح تا زبر میم تم. با پیش بو. تم بو. تا پیش تو. تم بو تو. اسی طرح میم بعدی. میم بطونی. بطونی نہیں، بطونی. میم بنی. ام بأک. ام بورک. یستنبئونک. ٹھیک ہے ساتھیوں، آج کا لیسن یہاں الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کی بقیہ مشق انشاءاللہ ہم پھر کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.